آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی کار سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بامشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی تھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا کہ ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آگا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیو وے پہ لوگوں کا جم غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پہ ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگے مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن بھائی کو دیکھا۔ وہ سب ان کی طرف بڑھے تھے مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی۔ وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لون سے آ رہی تھی، عورتوں کے بہن رونے اور آہ و بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دبانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فائزہ چچی تھی اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی اور وہ سینے پہ دو ہتھڑ مار کر روتی۔ رضیہ پھوپھو اور وہ اونچی آواز میں بیان کرتی مہتاب تائی تھی۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ امی! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی امی کہیں نہ تھی۔ محمل وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے پہ سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، رو رہی ہے یا ہنس رہی ہے۔ وہ توبہ سے یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی امی سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے ماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ ماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر روئے، نوحہ کرے، بین کرے، زور سے چلائے مگر وہ رحمت العالمین کے کہے گئے الفاظ۔ مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پر دو ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور بیان کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو اب تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور سے کہہ رہی تھیں میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟
बस सुबह कहने लगी सीने में दर्द है। हम फौरन अस्पताल ले गए, मगर अधूरी सी आवाज़ें इसके गिर्द से आ रही थी, मगर इसे सुनाई न दे रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसे लगा इसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी, इसका सांस बंद होने लगा था। वह एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई। किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी, एक दफ़ा, दो दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। इसने घुटनों पे रखा सर हौले से उठाया। दरवाज़ा बज रहा था। वो आस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फायजा चची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं। आती हूँ, इसने हौले से कहा तो फायजा चची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। इसका अक्स भी रुक कर इसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पे सफेद मलमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमजोर पुसमर्दा सी महमल ही थी। हाँ, शायद वो ही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा कमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचा और चचियों मौजूद थी। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ महमल, इसे आते देख कर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मी को गुजरे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। इस सुबह जब मुसर्रत की डेथ हुई, इसने दर्द शुरू होते ही वो ये सब चीज़ें वसीयत की थी। तुम्हारे लिए अलग रहा है, इसे लग रहा था कि अब वो मजीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए। इन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। वो डब्बा माँ के जेवरात का था। वो इसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। ये एक डब्बा था, इसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम थी, इसकी जमा पूंजी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूं, मगर मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हारे ही हवाले कर दूं। तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। इन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आस्था से लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। अंदर हजार के कई नोट थे। शायद अम्मी ने इनके जहेज के लिए रखे थे। इसका दिल उभर आया। इसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कांचनी डब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात, खालिस सोने के जड़ाऊ जेवरात। इसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मी ने कब से संभाल रखे थे। वसीम समेत सब लोग इस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा कर दिया है या नहीं। इसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफे और कुर्सियों पे बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन और बेनियाज। चीज़ें तो आपने अदा कर दी हैं आगा भाई, मगर मुसर्रत की वसीयत। दफ्तन फायजा चची ने इस तरह से पहलू बदला। ओहो फायजा, अभी इसकी माँ को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। ताई महताब ने निगाहों से तंबिया की। मगर भाई मुसर्रत ने कहा था कि जल्द रहने दो फायजा, हम इसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मगर एट लीस्ट इसे बता तो दो। अभी इसका गम तो हल्का होने दो फिर। इसने दबी सरगोशियों से बेचैन कर गई। ताई अम्मी क्या बात है? अम्मी ने कुछ और भी कहा था। सब एकदम खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बताऊंगी, अभी इस किस्से को छोड़ो प्लीज़। ताई अम्मा मुझे बताएं, मगर तुम्हारा गम, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे बताइए। इसने बेचैनी से बात करती। ताई महताब ने एक नज़र सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचाकर गोया हुई। बात यह है कि मुसर्रत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर इन सब के सामने तुम्हारे आगा जान से कहा था कि अगर वो बच ना सकी तो जितनी जल्दी हो हम महमल को वसीम की दुल्हन बना कर सहारा दे, इसको बेआसरा ना छोड़े। और तुम्हारे आगा जान ने इससे वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुन सी होगी। ज़मीन जैसे कदमों तले से सरकने लगी थी। आसमान सर से हटने लगा था। अम्मी ने ये सब कहा। हाँ, ये सब लोग जो यहाँ
یہاں ہیں، اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہو تو شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ تمہاری امی کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھگڑ چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ محتاطہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پیر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی امی کی بات کا مان رکھوں گی۔ آپ جب کہیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، وہ ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی۔ وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ جو سو مسلمان تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سمیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے۔ وہ کتنی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ دو لوگ گفتگو میں مشغول تھے۔ وہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا تھا؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اچھا نہ لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، میں اب آ گئی ہوں۔ ہاں شور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت تھی۔ کہہ رہی تھی؟ وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جوابدہ نہیں ہوں۔ اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ اور یہ میری امی کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھی؟ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم
وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بیوقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوگی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ نادان لڑکی، یہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوگی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہ ہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا۔ اس رات کی صبح کو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دو جو میری ماں چاہتی تھی۔ امی ابو کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اس میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ آئے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلودہ نظر کارڈ پہ ڈالی اور دوسری محمل پہ، پھر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ ماں، وہ کراہ کر صوفے پہ گر سی گئی۔ یہ ماں اسے کس منجمد دہار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں امی؟ وہ دونوں ہاتھ سر پہ گرائے سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گویا کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب طائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی واپس گھر آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ کوئی اثر نہ ہوا، البتہ طائی امی اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھی۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن کر لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد سے وہ بہت گج سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور گہما گہمی ہو، مگر محمل اچھا محسوس کرے گی، اس لیے وہ کسی نہ کسی بہانے ہر وقت فون پہ وضاحتیں دے رہی ہوتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں اور سب کچھ کر رہی تھی۔ ہاں، مسجد وہ ابھی تک نہیں جا رہی تھی۔ مسجد جا کر اسے سکون ملتا تھا، اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔ اسٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمل نسوائی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیے ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ اوکے، چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی، مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہارے وہ فری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ اوہ ہو ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہ آواز ابھری۔ کیوں محمل؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ تنزن بولا۔ ہاں، شور کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون رکھ دیا۔ غصہ اتنا ابھر رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔
فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر ساز جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کام دار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا، پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑ وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کام دار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پہ سلور سلمی ستارے کا کام کیا تھا، ساتھ ہی نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا، وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی ہی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سننا تھا کہ آج تو فواد بھی آ گیا تھا۔ پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھی۔ دفتر باہر لاؤنج میں چند آوازیں گونجی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا فواد آ گیا ہے؟ یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا ہے، وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں ہاتھ پکڑے موبائل کی بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے تم چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا ہی لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں۔ سوری، تم ایسے نہیں جاؤ گی تو تمہارا تعلق؟ مسز کریم، میں موبائل میں بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بد لحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنی ازلی ٹھنڈی اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پہ موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے
लगे थे। लड़कियां एक तरफ खड़ी लाइलम इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। असद चचा, गुफरान चचा, फाइजा चची और नाइमा चची भी वहीं मौजूद थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगाजान के सामने खड़ी वो दराज कद स्याह पाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है और वो तुमसे नहीं मिलेगी। सुना तुमने? अब यही बात महमल को बुलवा कर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगाजान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। इन्होंने पलट कर इतनी बुरी तरह झटका कि हसन खौफ सा हो गया। हटो। म्यूटेशन का हाथ हटा कर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर को लिपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुक कर बोली। तो सब ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमल, तुम अंदर आ जाओ। ताई महताब परेशानी से आगे बढ़ी। आगाजान, ताई अम्मी, फरिश्ते को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है। आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई महताब पहुंची सी रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती होंगी? इनके इस आशिक की अजीज़ा है ना ये? कोई तमसखराना अंदाज में कहता सीढ़ियों से उतर रहा था। महमल ने चौंक कर गर्दन उठाई। वो वाता हशाश बशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो इनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से इसे देख कर महमल को मुखातब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। जिनको कानून ज़्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती नज़र फवाद पर डालकर इसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाइए फरिश्ते, बैठकर बात करते हैं। हरगिज़ नहीं। ताई तेज़ी से आगे बढ़ी। महमल, ये लड़की फ्रॉड है। ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप भी हैं ताई महताब आंटी। और शायद इसलिए आप महमल को बहू बना रही हैं। इसने फरिश्ते को किसी से इतनी दरशती से बात करते आज पहली बार देखा था, मगर इसे हैरत नहीं हुई थी। यह हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूँगी महमल के लिए? मैं ज़रूर बोलूँगी। वो पलटी और महमल को दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने किया। महमल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? ये तुम्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं शादी पे? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। ये मेरा अपना फैसला है। मैं इस पे खुश हूँ। फरिश्ते एकदम चुप सी रह गई। इसके शानों पे इसके हाथ ढीले पड़ गए। सुन लिया तुमने? अब जाओ। आगाजान इस्तेहज़ाइया सा झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो इनकी तरफ मुतवज्जा न थी। महमल, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया? वो दुख से इसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है तो अपने दोस्त की मोहब्बत और खलूस के दावे किए जाते हैं, तो इतने बड़े फैसलों से कबल इसे मुतल्ला भी किया जाता है। मैं आपको बताने ही मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर कौन? वो चौंकी। क्या हुमायूं? इसका नाम इसने बहुत आस्था से लिया था। मैं वो मज़ीद इसके करीब आती और इसके आंखों में देखते धीरे से बोली। मैं अपने मूसफ़ की बात कर रही हूँ, जिसके उतारने वाले से तुमने समअनार अतना हमने सुना और हमने अताअत का वादा किया है। क्या तुमने इसे बताया? फरिश्ते वो बिना पलक झपके इसे देख रही थी। अल्लाह को सब पता है, मैं क्या बताऊँ? क्या तुम्हें दिन में 5 बार इसे अपनी अताअत का बताना नहीं पड़ता? फिर अपने फैसलों में तुम इसे कैसे भूल सकती हो? महमल टुकर इसका चेहरा देखने लगी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फरिश्ते क्या कह रही है, क्या समझना चाह रही है। मगर मैंने नमाज तस्बीह कुछ नहीं छोड़ा। मैं सारी नमाजें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मध्यम सरगोशियों में बात कर रही थी। लेकिन क्या तुमने इसकी सुनी? इसने कुछ तो कहा होगा तुम्हारे फैसले पर। फरिश्ते ने अभी तक इसे कंधों से थाम रखा था और वो यकटुक इसे तके जा रही थी। महमल, तुम इसकी बातें
سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورۃ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔